وسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے آخری زمانہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی انسانی جزا و سزا کے لیے جو اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے قیامت کا، اس کا بیان ہے، اور اس میں اس سورہ مبارکہ میں اس کی بھی تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ جو قومیں اللہ کے احکامات اور قوانین کی مخالفت کرتی ہیں، دنیا میں بھی وہ قومیں اللہ کے عذاب سے دوچار ہوتی ہیں۔ اسی طرح کل قیامت کے دن بھی ان لوگوں اور قوموں کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی جو اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑے ہوئے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں شق قمر کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو قیامت کے قریب آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس واقعے کی تفصیلات کچھ اس طرح آتی ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف فرما تھے۔ وہاں کچھ قریش کے سرداران اور عام لوگ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا پیغام سنا رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت اور آپ کی سچائی کے لیے بطور معجزہ کی کوئی نشانی مانگی کہ ہمیں کوئی اپنی نبوت کی نشانی اور دلیل دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس چاند کو دیکھو۔ آپ کا اشارہ کرنا تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور ایک ٹکڑا مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف، درمیان میں پہاڑ عائد ہو گیا اور دونوں وہ ٹکڑے نیچے اترے۔ سب نے اس کا مشاہدہ کیا، اور اس کے بعد جب سب نے دیکھ لیا تو دوبارہ سے یہ دونوں ٹکڑے اوپر جا کر آپس میں جڑ گئے۔ اس کو شق قمر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید یہاں بیان کرتا ہے کہ اقتربت الساعہ، وہ گھڑی جس میں انسان کے اعمال کی جزا و سزا اور بار پرس ہوگی، یعنی قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ چاند وہ ٹوٹ چکا ہے، وانشق القمر، کیونکہ قرب قیامت میں بھی جب قیامت واقع ہوگی تو اس وقت یہ کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، چاند ستارے یہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے بھی بکھر جائیں گے، اور یہ چاند سورج کا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں بطور معجزہ کے شق قمر کا واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ جیسے وہ چاند ٹوٹا ہے، اسی طرح وہ گھڑی جب آئے گی تو اس وقت بھی یہ چاند اور یہ کائنات ٹوٹ پھوٹ جائے گی، درم برم ہو جائے گی۔ اس پر بعض لوگوں کے یہ سوالات کرنا کہ یہ شق قمر کا واقعہ ماننے میں نہیں آتا کہ اگر چاند اس طرح حضور کے معجزے کے طور پر ٹوٹا ہے تو دنیا میں چاند ایک ہی ہے، ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے، تو اس شق قمر کے واقعے کو دنیا میں بھی دیکھا ہونا چاہیے، دنیا میں بھی یہ نظر آنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شق قمر کا واقعہ یقیناً رات کو ہی پیش آیا ہے، چاند رات کو ہی ہوتا ہے، اور دنیا میں کہیں رات ہوتی ہے تو کہیں دن ہوتا ہے، اور پھر یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ سب لوگ پہلے ہی سے اس چاند کے دیکھنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ آج بھی سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس گرہن کو دیکھ پاتے ہیں؟ لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، کافی دیر تک سورج جو ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس کو گرہن لگ جاتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا نے سب نے اس کو دیکھا ہو۔ البتہ بعض واقعات تاریخی حوالے سے ایسے ملتے ہیں
ثابت ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ ہندوستان کے ایک مہاراجا، اس کا ذکر تاریخ میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور چاند کی طرف دیکھ رہا تھا جس وقت حضور کا یہ معجزہ ظاہر ہوا، اور اس نے چاند کو دیکھا کہ چاند ٹکڑے ہوا، نیچے اترا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چاند آ کر جڑ گیا۔ اس نے یہ واقعہ دیکھا۔ بعد میں جب اس کے پاس اسلام کی دعوت پہنچی اور یہ آیات اس نے پڑھی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو اس نے اس واقعے کو جو آنکھوں سے دیکھا تھا اس کی تصدیق کی، اور اسی واقعے کی بنیاد پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو اس طرح کے واقعات تاریخ میں وہ موجود ہیں۔ شق قمر کا یہ واقعہ بہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے اور قیامت قریب آنے کی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسے اور بہت ساری نشانیاں ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو بھی قرب قیامت کی ایک علامت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، ان میں سے ایک انگلی بڑی اور دوسری چھوٹی تو ہے، یعنی ایک ذرا پہلے ہے اور دوسری بعد میں ہے، لیکن دونوں قریب ہیں۔ آپ نے فرمایا بس میں آ چکا ہوں، اب اس کے بعد قیامت قریب ہے، میرا مشن دنیا میں پھیلنا ہے، لوگوں تک میرا پیغام پہنچنا ہے، جب اس کا ابلاغ ہو جائے گا تو بس پھر اس کائنات کا مقصد پورا ہو گیا اور اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو ایک طرف الساعہ ایک عام اور بڑی گھڑی کو کہا جاتا ہے، عام وقت کو کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد قیامت کی وہ گھڑی بھی ہے یا دنیا میں قوموں کی جزا و سزا جو دنیا میں بھی قوموں پر آتی ہے وہ گھڑی بھی الساعہ کہلاتی ہے۔ دنیا میں بھی بہت ساری قوموں پر اللہ نے ہلاکت اور تباہی نازل کی ہے، جیسے کہ آگے کچھ اقوام کا تذکرہ آ رہا ہے، اور کچھ قوموں کو اللہ نے کامیاب کی ہے، تو ان کے لیے بھی وہ گھڑی بڑی اہم ہوتی ہے، اس کو بھی قیامت سے کم نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح ایک پوری دنیا کے لیے کامیابی و ناکامی کا دن مقرر ہے، اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ تو وہ گھڑی قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اگرچہ حال یہ ہے کہ یہ کافر لوگ اللہ کی نشانی اور قدرت کی نشانی دیکھتے ہیں تو بجائے اس سے عبرت حاصل کرنے کے یعرضوا اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو انہیں بڑے سے بڑا واقعہ بھی بیدار کرنے، سمجھانے اور ڈرانے کے لیے کافی نہیں ہوتا، وہ الٹا اور خرابی میں اور گمراہی میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر جنہوں نے اللہ کی بڑی نشانی کا مشاہدہ کیا لیکن اعراض کر رہے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں سحر مستمر، یہ جادو ہے جلد ختم ہو جانے والا۔ مستمر، استمرہ، مرہ، اس کا معنی ایک تو ہوتا ہے ختم ہو جانا، یعنی یہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ جیسے پہلی انبیاء کو بھی وہ جادوگر ہی سمجھتے تھے، بہت ساری ان کی قومیں، ہر قوم نے اپنے انبیاء کے لیے اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان کا بھی جادو کوئی زیادہ دیر نہیں رہا۔ اسی طرح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر بھی جادو کر دیا، اور ان کا جادو کوئی زیادہ دیر نہیں رہے گا، یہ جائیں گے ان کے ساتھ ہی ان کا جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ یا دوسرا معنی مستمر کا یہ بھی کیا گیا ہے استمرار سے، اس کا معنی ایسی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جادوگر دنیا میں اپنے جادو کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اس عبرت اور نشانی کو بجائے اپنی فہم و بصیرت پر محمول کرنے کے الٹا اسی کو جادو کہنا شروع کر دیا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا ان کافروں نے اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور یاد رکھو ہر معاملہ اپنی انتہا کو پہنچ کر رہے گا۔ امر مستقر، مستقر کرہ، اس کا معنی بھی ہوتا ہے انتہا کو کسی بات کا پہنچنا ہے،
یعنی خیر ہے تو وہ بھی اپنی انتہا کو پہنچ کر رہے گی۔ دنیا میں اللہ نے ایک خیر و شر کا نظام جاری و ساری کیا ہے، یہاں خیر نے بھی بڑھنا ہے، پھیلنا پھولنا ہے، اور شر نے بھی اپنا کام کرنا ہے۔ یہ دنیا خیر و شر سے مرکب بنائی گئی ہے، تو شر جو پھیلا رہی ہیں، شر کے نمائندہ طاقتیں اور قوتیں ہیں، شیطان کے پیچھے جو چل رہی ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی شیطنت حد کو پہنچانی ہے، اور لیکن اس کے مقابلے میں خیر وہ بھی دنیا میں حد کو پہنچے گی۔ آخر کار اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ خیر ہی غالب آئے گی، شر مغلوب ہو کر رہے گا۔ شر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آخر اسے مٹنا ہی ہے، آخر غلبہ ہمیشہ خیر ہی کو ہوتا ہے۔ وقتی طور پر شر چاہے کتنی حد سے بڑھ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خاص طور پر مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کی جماعت کو سخت تکلیفیں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شر اس وقت پھیلا ہوا ہے، غالب ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ خیر وہ غالب آ کر رہے گا، وہ بھی اپنی انتہا کو پہنچے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور یقیناً ان کے پاس گزشتہ انبیاء کے واقعات، گزشتہ قوموں کے واقعات آ چکے ہیں، جن میں ان کے لیے کافی تنبیہ موجود ہے۔ ان سے اگر عبرت حاصل کرنا چاہیں، رہنمائی لینا چاہیں، تو گزشتہ قوموں کے واقعات رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ حکمت بالغۃ، یہ قرآن مجید اعلیٰ درجے کی حکمت ہے، حکمت بالغۃ، اعلیٰ درجے کی حکمت کی یہ کتاب ہے، لیکن فما تغنی النذر، بات یہ ہے کہ ان کو ڈرانا، تنبیہ کرنا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہدایت کو قبول کرنے کی ختم کر چکے ہوتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو برباد کر چکے ہوتے ہیں، ان کو کتنا ہی ڈرایا جائے، سمجھایا جائے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ ان کی منفیت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ تو انتہا درجے کی حکمت کی کتاب ہے، لیکن فما تغنی النذر، نذر انذار کے معنی میں ہے، یعنی ڈرانا، ان کو تنبیہ کرنا، سمجھانا اللہ کے عذاب سے ان کے لیے مفید اور کارآمد نہیں ہے۔ لہذا پیغمبر فتول عنہم، آپ ان سے اعراض کیجیے۔ مکی صورتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ بار بار کہا جا رہا ہے، فتول عنہم، پچھلی صورت میں بھی یہ جملہ گزرا ہے، یعنی آپ ان سے بحث و مباحثہ، جدل و جدال یا تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں۔ آپ ابھی اپنی جماعت کی تیاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جو بھی دنیا میں انقلاب آتا ہے، تبدیلی لاتا ہے، تو اس جماعت کو ابتدا میں اپنے آپ کو منظم کرنا ہوتا ہے، اس کو تشدد کا راستہ اختیار کرنا، اپنے آپ کو ناکام کرنا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں جماعت سازی کا جو دور ہے، اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ ملا کر ان کو منظم کرنے، ان کو تربیت کر دینے کا جو دور ہے، اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفین کی طرف سے بڑی سختیاں بھی کی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فتول عنہم، آپ ان سے اعراض کریں، ان کی ان تکلیفوں کا، اذیتوں کا آپ نے جواب نہیں دینا۔ بعض صحابہ نے جذباتی ہو کر حضور سے اجازت بھی مانگی اور کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کا مقابلہ کیوں نہ کریں؟ جو ہمیں یہ ستا رہی ہیں، اس کا بدلہ ہم ان کو سے کیوں نہ لیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بہت جلد بازی سے کام لینے والے ہو، تم سے پہلے لوگوں کو اس سے زیادہ ستایا گیا، لیکن انہوں نے صبر و استقامت کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ جلد بازی سے کام نہ لو، وہ وقت دور نہیں ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جب اللہ کی طرف سے ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو یہاں بھی مکی دور میں حضور سے کہا جا رہا ہے فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارے گا پکارنے والا ایک عجیب چیز کی طرف۔ اس سے مراد ایک تو بدر کا دن ہو سکتا ہے کہ بدر کے دن ان کو بلایا گیا اور ان کی سزا کے لیے، ان کافروں اور سرداروں کی سزا کے لیے وہ دن اللہ کی طرف سے مقرر تھا۔ اور دوسرا اس سے مراد یوم سے قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن بھی
ان کو سب کو بلایا جائے گا۔ حضرت اسرافیل صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر پکاریں گے اور بلائیں گے ایک ایسی بات کی طرف، ایسے کام کی طرف جو ان کو پسند نہیں ہوگا۔ نکر خش عن ابصارہم، قیامت کے دن ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، اور قبروں سے نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، ہر ایک اپنی قبر سے ایسے نکلے گا اور میدان محشر کی طرف چلیں گے جیسے کہ ٹڈی دل پھیل جاتا ہے، ایسے ہر طرف پھیلے ہوئے، مہطعین الی الداع، ذلت اور رسوائی سے اپنی گردنیں جھکائے ہوئے اس پکارنے والی کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ اس دن کافر لوگ کہیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، یہ دن تو بڑا ہی مشکل اور کٹھن اور سخت دن ہے۔ وہ قیامت کا دن قریب آنے والا ہے، وہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی مشکل دن ہوگا۔ اس دن جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا، دنیا میں فساد بدامنی پھیلائی، اللہ کے احکامات کی مخالفت کی، ان کے لیے وہ دن بڑا ہی کٹھن اور سخت دن ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے واقعات ذکر کیے ہیں جو دنیا میں بھی قومیں اللہ کے احکامات کی مخالفت کے نتیجے میں ناکام ہوئی، سزا سے دوچار ہوئی۔ ان میں سے قوم نوح کا یہاں پہلے ذکر کیا، اس کے بعد دیگر 3 اور اقوام کا ذکر کی ہے، اس پر پھر بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ